مہر بھی لگی ہوئی تھی، نیچے لکھا ہوا تھا اے شیخ اس حصول کافی کو جاری کر دو، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اب سوال کرے، اسی لیے معصوم نے فرمایا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عریضہ نہ لکھیں اور امام جواب نہ دیں؟ مجھ سے اکثر جو بچے پوچھتے ہیں مولانا ہم نے عریضہ لکھا تھا، جواب بھائی آپ نے لکھا کہ مولا مجھے یہ چیز چاہیے، مولا مجھے بڑی توجہ، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے جو جو چیزیں لکھی ہیں عریضے میں، ایک طرف آپ یہ لکھیں کہ مولا یہ میں خط لکھ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ بھائی مجھے اگر کوئی چیز منگانی ہو، میں بھائی کو لکھوں باہر سے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں بھیج دیں، تو یہ وہ چیزیں لیں گے اور مجھے پارسل کر دیں گے۔ مگر اگر میں یہ خط میں لکھوں کہ مجھے اپنی خیریت سے آگاہ کریں، تو یہ فوراً اپنی خیریت سے آگاہ کریں گے۔ اب شعبان آنے والا ہے، جس نے عریضہ بھیجا ہے وہ اپنے نفس سے پوچھے کہ پچھلے سال جو جو چیزیں امام سے مانگی تھی اگر وہ مل گئی تو سمجھ لیجئے امام کا جواب آ گیا۔ اگر خیریت چاہیے تو امام کو خیریت کا خط لکھ کے جواب نہ آئے مجھے ممبر پہ نہ آنے دیجیے گا۔ کیوں بڑے محمد آپ کے ساتھ میں معصوم 8 منہ مبارک لائے گئے ہارون کے پاس۔ اس نے پوچھا مصر سے لایا تھا، بڑی توجہ، چھوڑ رہا ہوں ساری باتوں، نصائب کی طرف ہوں۔ کہا یہ اس میں سرکار کے منہ مبارک نام سے ہیں، آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے۔ ہارون کو کیا پتا، پریشان ہونے کا، مجھے کیا پتا، وہی بتا سکتا ہے جو ان کا حقیقی وارث ہو۔ بلایا گیا آپ کے ساتھ میں معصوم کو، آپ کے معصوم تشریف لائے، آپ کے معصوم نے 4 منہ مبارک الگ رکھے، 4 الگ رکھے، کہا ایک دیا جلا دو، ایک دیا جلا دیا گیا۔ اب جو نقلی منہ مبارک تھے، امام جیسے ہی آپ کے ساتھ ہیں امام اس کے قریب لاتے تھے، آگ ابھرتی جاتی تھی، یہاں تک اتنی آگ بڑھی کہ چاروں بال جل گئے۔ ہارون دیکھ رہا تھا۔ اب جو اصلی بال تھے معصوم نے اٹھائے اور جیسے ہی آگ کی طرف لے جاتے تھے آگ گلزار ہو جاتی تھی، جیسے ہی دیے کو کے قریب منہ مبارک گئے دیا بجھ گیا۔ امام نے وہ بال ہارون کے رکھے ہاتھ میں، کہا ہارون یہ میرے جد کے اصلی بال ہیں، یہ میرے جد کے اصلی بال ہیں۔ تو جو رسول کے بال نہ پہچان سکے وہ ملوکیت کا حاکم ہوتا ہے۔ امام نہ فوج ہو نہ لشکر ہو، اگر بوریے پہ بھی بیٹھے تو امام ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں عالم کو لباس میں تلاش نہ کرو، کردار میں تلاش کرو۔ لباس سے کسی کو تلاش نہیں کرو، کردار سے تلاش کرو۔ ہارون کا دربار سجا ہوا ہے، سارے جادوگر امام تشریف لائے۔ امام نے جیسے ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا روٹی ہوا میں گئی، امام نے جادوگر کی طرف دیکھا، پھر دوسری طرف امام نے ہاتھ بڑھایا، دوسری طرف پھر روٹی ہوا میں۔ ہارون سامنے بیٹھا خوش ہو رہا تھا۔ معرفت امام کے برابر بھی کوئی بیٹھا ہو نہیں ہوتی۔ جب تیسری دفعہ ہوا میں روٹی آئی نا، معصوم نے شیر کو آواز دی، تعلیم پہ ایک شیر بنا ہوا، معصوم نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، کہا آؤ اس کو نگل۔ کیا وہ ساری کتابوں میں دیکھو جا کے، شیر آیا اسی جادوگر کو نکلا جس نے امام کی توہین کی تھی، واپس جا کے تعلیم کا شیر بن گیا۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ شیر آیا
دیہاتی تھے. شیر آیا اور جادوگر کو نکل گیا. بھائی جنگلی جانور ہے, شیر کا قانون یہ ہوتا ہے کسی میں آ جائے محفل میں اس کو مارے گا, اس کو پھاڑے گا, اس کو پھینکے گا. یہ شیر کو عقل کس نے دی کہ امام کی توہین کس نے کی؟ ارے امام اگر شیر کو اشارہ کر دیں تو اس میں اتنی عقل بھی آ جاتی ہے کہ امام کی توہین کس نے کی ہے. بڑے محمد والے آج دل کی مرادیں مانگ لینا. کاظم نے کہا اس سے مانگنے والا, اتنے سجدے کیے امام نے. راوی کہتا ہے میں ایک رات پوری رات دیکھتا رہا امام, پوری رات امام سجدے میں, میں پوری رات پہرا دیتا تھا. تسبیح و تحلیل کی قید خانے سے آواز آتی. میرے دوستوں, خدا تمہیں وہ قید خانہ دکھائے. خدا کی قسم جب میں نے قید خانہ دیکھا تھا نا, میں 2 راتیں سو نہیں سکا. ہاں, شہزادی زینب کہتی ہیں ہمارے مصائب چھپایا نہیں. آوازیں بلند ہو گئی. شام کی عورتوں نے پوچھا بی بی, کہا نہیں ہمارے مصائب سن کے ایسے نہ رویا کرو. کہا بی بی کیسے رویا کرے؟ کہا ایسے رویا کرو ایسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی میت ہو. 25 ہے نا, کس کو پرسہ دو گے؟ اس ماں کو دو گے نا جو جنت البقیع سے بات کھول کے آئی ہوگی. سنو گے علامہ دربندی نے کیا لکھا ہے اہل سنت کے حوالے میں؟ سن لو, میں آمادہ کر رہا ہوں تابوت کے لیے. علامہ دربندی کہتے ہیں خدا کی قسم ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے. کہتے ہیں چٹے معصوم نے فرمایا جب ہمارے جد کی مجلس ہوتی ہے نا, میری دادی سر کے بال کھول کے آتی ہے شام میں, آواز دیتی ہے زینب چلو میرے حسین کے ماتم دار آئے. تم جانو حسین کی ماں جانے غریب کا پرسہ دینا ہے جس کی لاش بغداد کے پل پہ رکھی ہوئی تھی. چلو زینب حسین کے ماتم دار آئے. ساتھ میں سید سجاد ہوتے ہیں. علامہ دربندی کہتے ہیں سید سجاد نوجوان کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. جب کوئی نوجوان چیخ مار کے روتا ہے سجاد ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہتے اے نوجوان یہاں تو رو رہا ہے, کاش عصر عاشور کربلا میں ہوتا جب 70 قدم پر شمر خنجر چلا رہا تھا میری پھپھی آواز دے رہی تھی اے شیر میرے بھائی کو چھوڑ دے. کرو ماتم, دیکھو غریب کا جنازہ آئے گا, بڑے آرام سے کاندھا دینا. تم ساتھ میں نہیں ہوگے, ایک دکھیاری ماں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی. ہاں, موسیٰ کاظم کا جنازہ آئے گا. یہ ماں کہاں ہوئے. کبھی جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا, زینب نے دروازہ کھولا, کہا ضعیفہ میں نے پہچانا نہیں. کہا زینب ماں کو نہیں پہچانا. کہا اماں اتنی جلدی ضعیف ہو گئی, دربار میں گئی تھی کمر جھک گئی سر کے بال سفید ہو گئے. سرکازی کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. اتنے غریب ہیں آل محمد. اور حسن کا جنازہ کتنا بھی کوئی غریب ہو جنازہ گھر سے جا کے واپس نہیں آتا. اللہ جانے حسن اتنا غریب تھا جب گھر سے جنازہ گیا کفن کا رنگ سفید تھا. جنازہ واپس آیا, زینب نے پوچھا بھیا حسین میرے بھائی کے کفن کا رنگ سرخ ہو گیا. کہا بہن بیٹھ جاؤ مل کے تیر نکالتے ہیں. اللہ کرے تو برداشت کر سکتے.
दारोगा कहता है मैं दरबान पे बैठा रहता था, पैरा देता रहता था, और ये कैदी सजदे में पड़ा रहता था, पूरी पूरी रात रुकू में रहता था मेरा इमाम। 24वीं की शपाई जाओ मफाती में देखना, इब्ने दोस्त ने लिखा है, देखना जाके सुनो। 24 की शपाई उस कैदी ने सर उठाया, कहा है दारोगा जरा मेरे करीब आना। मैं करीब आया, कहा तेरी कोई बेटी है? शर्मा के न रोना, तुम्हें हुसैन की माँ का वास्ता, जो मांगना है रोते हुए मांग लेना। बड़ा मजलूम है इमाम, जख्मी इमाम, जिसके लिए जमाने के इमाम ने ज़ियारत नाहिया में कहा मेरा सलाम उस मजलूम का जिसके जिस्म को नोकीली कीले खा गई। जैसा ही करवट बदलता था नोकीली कीले आपके साथ में इमाम के। तेरी कोई बेटी है? बड़े सुकून से सुनना। कहता है एक कहती क्या करोगे? कहा मेरी 19 बेटियां हैं, मेरी आज जिंदगी की आखिरी रात है, अपनी बेटी को ले आओ, उसे गले लगाऊंगा, उसे प्यार करूंगा। ये दरोगा आके बाहर बैठ के चीख मार मार के रोने लगा। सामने से देखा एक शख्स आ रहा है, आके कहते दरोगा रो क्यों रहा है? कह रहा ये कैदी जो है ना, इतने 14 साल हो गए, इसने मुझसे गुफ्तगू नहीं की, हर वक्त सजदे में रहता था या